السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے اس کے اندر قصاص کا حکم ذکر کیا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی، یعنی مرنے والے کے رشتہ داروں کو کیا حق حاصل ہوگا۔ تو بتلایا گیا کہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک ہے قصاص کہ خون کے بدلے خون، کہ جس کو مارا گیا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کو قتل کرنے کا مطالبہ کریں حاکم وقت کے پاس۔ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ہے تو ان کے رشتہ داروں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود جا کر فیصلہ کر دیں اور وہ خود اس کو قتل کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو جو حاکم وقت ہوگا تو وہاں پر جا کر اس بات کا مطالبہ کرے کہ اس نے میرے بھائی کو یا میرے عزیز رشتہ دار کو قتل کیا ہے، تو لہٰذا میں قتل کے بدلے قتل چاہتا ہوں، خون کے بدلے خون چاہتا ہوں، تو برابری اس کو کہا جاتا ہے قصاص۔ دوسرا درجہ، دوسرا پہلو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مرنے والوں کے رشتہ دار کوئی پیسہ لے کر قاتل کو چھوڑنا چاہے، معاف کرنا چاہیں، کچھ صلح کرنا چاہیں، تو یہ صورت بھی رکھی گئی ہے کہ ان کو پورا حق حاصل ہے کہ کچھ پیسوں کا مطالبہ کر لیں اور قاتل کو معاف کر دیں، اور جب معاف کر دیں گے، پیسے لے لیں گے، تو پھر اب قاتل کو قتل کرنے کا پھر اختیار نہیں ہے کہ اس کے قتل کا مطالبہ کیا جائے، یا پھر بغیر پیسوں کے اگر مرنے والے کے رشتہ دار اگر چاہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز کا بھی اختیار پورا حاصل ہے۔ تو یہ مسائل کل ذکر کیے گئے تھے، کیونکہ عربوں کے اندر یہ حالت تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کے قبیلے کے ایک آدمی کو مارتا تو جو طاقتور قبیلہ ہوتا تو وہ قبیلے کے لوگ 10 لوگوں کو قتل کر دیتے، ایک جان کے بدلے 10 لوگوں کو مار دیا کرتے، یا 20 لوگوں کو مار دیا کرتے۔ اس قسم کی حالت تھی دور جاہلیت میں۔ یا پھر اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے، قاتلہ مارنے والی عورت ہے، تو پھر حالت یہ ہوتی کہ آدمی کو قتل کیا جاتا، عورت کے بدلے عورت کو چھوڑ کر آدمی کو قتل کرتے۔ یا پھر اگر کسی غلام نے کسی کا قتل کیا ہے تو اب غلام مجرم ہے، غلام قاتل ہے، تو وہ غلام کو نہیں مارتے بلکہ آزاد جو بڑا آدمی ہوتا اس کو مار دیا کرتے۔ اس قسم کا رواج، اس قسم کا چلن دور جاہلیت میں چلا آ رہا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر اس قسم کے حالات جب پیش آئے، جو بڑے قبیلے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، ان کے درمیان میں کئی زمانے سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، چنانچہ یہ مسائل جب حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا جس میں بتلایا گیا کہ قصاص یعنی خون کے بدلے خون، کہ مرنے والے کے رشتہ داروں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ خون کے بدلے خون، یعنی ایک جان جو گئی ہے، جس نے قتل کیا ہے، قاتل ہی کو سزا دی جائے، قاتل ہی کے قتل کا مطالبہ حاکم وقت کے پاس کیا جائے۔ جب جرم ثابت ہو جائے گا کہ اس نے حقیقتاً اس کو قتل کیا ہے، تو پھر اب رشتہ داروں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کے قتل کا مطالبہ کریں حاکم وقت کے پاس۔ یا پھر مرنے والے کے رشتہ دار بغیر کسی معاوضے کے صلح کرنا چاہیں، معاف کرنا چاہیں، یہ صورت بھی ان کے لیے جائز ہے۔
یا پھر کچھ پیسے مقرر کر دے کہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے دے دے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، تو لہٰذا یہ صورت بھی جائز ہے۔ جب پیسوں کا مطالبہ کر دیا گیا اور منظوری مل چکی کہ ہاں میں اتنے پیسے ادا کر دوں گا، تو لہٰذا اب اس کے بعد قاتل کی جان بخش دی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر یہ پیسے مقرر کرنے کے بعد پھر اگر قاتل کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا جائے یا پھر قتل کرنے والا پیسے دینے سے انکار کر دے یا ٹال مٹول سے کام لے، تو پھر یہ گناہگار شمار ہوں گے اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ اور پھر اب یہاں پر اس کے متعلق کیا حکمت ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ مسئلہ ایک جان کے بدلے ایک جان ہی لی جائے تو دیکھنے میں تو یہ بڑا سخت معلوم ہو رہا ہے قانون، لیکن اس کے اندر معاشرے میں لوگوں کے اندر سکون چین کو قائم کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایک جان کے بدلے 2 آدمیوں کو قتل کیا جائے یا 10 لوگوں کو قتل کیا جائے تو اس سے معاشرے میں امن سکون قائم نہیں رہتا، لوگوں کی جانوں کی حفاظت نہیں رہتی، لوگوں کے خون کا احترام نہیں رہتا۔ تو لہٰذا اسلام نے ایسی سخت سزا رکھی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اسی قاتل کو مارنے والے کو ہی سزا دی جائے، ایک جان کے بدلے ایک جان ہی ہو۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے، اب آج اس آیت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی اے عقل مندو، اے سمجھدارو، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے اور اس غرض سے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم خون ریزی سے باز رہو۔ کیونکہ اگر ایک قتل کے بدلے 10 قتل کیے جائیں یا 5 لوگوں کو قتل کیا جائے، یا اگر غلام آپس میں لڑ کر قتل کر لے لیکن اب وہ لڑائی بڑوں میں جا کر جو ہے آزاد لوگوں کو قتل کیا جائے، ان کے قتل کا مطالبہ کیا جائے، تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ لیکن اسلام نے ایک قاعدہ بتا دیا، قانون مقرر کر دیا کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے۔ اب جہاں پر یہ سزا کو نافذ کیا جائے گا، اس قانون کو فالو کیا جائے گا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کی جان بچ جائے گی، 10 لوگ مارے جانے سے بچ جائیں گے یا 5 لوگ مارے جانے سے بچ جائیں گے۔ اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو غلام ہی کو قتل کیا جائے گا بطور سزا کے، آزاد کی جان بچ جائے گی۔ تو اس طرح سے اس قانون میں، اس قصاص کے قانون میں لوگوں کے لیے زندگی ہے کہ دوسروں کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرے میں سکون چین نصیب ہوتا ہے اور دوسروں کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر ظالم کے گناہوں کو معاف کیا جائے، یعنی ظالم کے گناہوں کی پردہ پوشی کی جائے، ظالم کے ظلم کو چھپایا جائے، تو پھر وہاں پر اور 10 ظالم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام نے ایسا قانون مقرر کیا ہے کہ دوسروں کی اس میں ہمت نہ ہو، دوسرے لوگ قتل کرنے کے معاملے میں رف نہ ہو جائیں اور نڈر نہ ہو جائیں، بے باک نہ ہو جائیں، بلکہ ڈر خوف لگا رہے کہ اگر میں کسی کو مار دوں گا ناحق کے جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کر دوں گا تو پھر مجھ کو بھی قتل کیا جائے گا، تو لہٰذا اس کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی قتل کرنے کے معاملے میں۔ اب یاد رہے یہ جو سزا ہے، یہ سزا اسی معاملے میں ہے جب کہ کسی نے جان بوجھ کر کسی کو ناحق کے قتل کیا ہے، تو تب یہ سزا حاکم وقت کو نافذ کرنا ہے۔ اپنے آپ سے ہم خود یہ سزا کو مقرر نہیں کر سکتے، ہم خود بدلہ نہیں لے سکتے، بلکہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ مطالبے کا پورا حق حاصل ہے، اور اس کے اندر معاشرے میں سکون قائم رہتا ہے، دوسروں کی ہمت نہیں بڑھتی قتل کرنے کی، ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اگر میں مار دوں گا دوسروں کو تو مجھ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے اندر، اس سزا میں، اس قانون میں لوگوں کے لیے حیات ہے، سکون چین ہے اس کے اندر، تاکہ معاشرے میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم نہ ہو، بلکہ لوگ امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔
اب اس مضمون کے بعد اب نئی بات، نیا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پہلے جو مر جاتا تھا، انتقال کر جاتا تھا، تو اس سے پہلے کیا کرتا تھا کہ مال کی وصیت کرتا تھا کہ یہ مال فلاں فلاں کو دے دیا جائے، یا پھر بتلایا گیا کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کفار اپنا جو مال ہوتا مرنے سے پہلے ایک وصیت لکھتے اور کہتے کہ یہ مال فلاں لوگوں کو پہنچ جائے، فلاں تنظیم کو پہنچے، فلاں قبیلے کو دیا جائے، اور کفار اس کے ذریعے سے لوگوں میں شہرت چاہتے تھے کہ میں مرنے کے بعد بھی میرا نام قائم رہے۔ تو اس قسم کے چیزیں لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور اصل جو رشتہ دار ہوتے، بیوی ہوتی، بیٹا ہوتا، ماں باپ ہوتے، تو ان کا حق مار دیا جاتا تھا وصیت کے ذریعے سے۔ تو اسلام نے وصیت کا اصول بتایا، اور وراثت کے احکامات نازل کرنے سے پہلے وصیت کا یہ اصول بتلایا کہ جو اصل جو رشتہ دار ہیں ان کے درمیان میں وصیت کرنی چاہیے، جو قریبی رشتہ دار ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اولاد ہے، ان کے درمیان میں وصیت کرنی چاہیے، جو کہ وراثت سے پہلے کے مسائل ہیں۔ یہ اللہ کا پہلے فرمان سن لیجئے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یعنی اے مسلمانوں، تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وراثت کے جائیداد کے مسائل کے بارے میں احکامات نازل ہونے سے پہلے کی یہ آیت ہے۔ اب اس میں بتلایا گیا کہ جو کفار و مشرکین یہ عمل کرتے کہ اصل رشتہ دار ماں باپ کو چھوڑ دیتے، اولاد کو چھوڑ دیتے، بیوی کو چھوڑ کر کسی تنظیم، آرگنائزیشن یا کسی قبیلے کو پیسے دے دیتے، وصیت کرتے مرنے سے پہلے تاکہ ان کا نام روشن رہے، تاکہ لوگوں میں مرنے والے کی شہرت قائم رہے کہ واہ کتنا اچھا کام کیا۔ تو اب اسلام نے یہ مسئلہ بتا دیا، یہ اصول، یہ تعلیم دے دی، اتنی بہترین تعلیم کہ اب اگر انسان عمل کرے گا اس پر تو اس کو اللہ کے پاس نیک نامی حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ اصول یہ تھا وراثت کے مسائل سے پہلے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، اب اس کے مرنے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مال کی وصیت اپنے والدین یا جو عزیز قریبی جو رشتہ دار ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، ان کے درمیان میں وصیت کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ پہلے ذکر کیا گیا اور اس کو پہلے واجب قرار دیا گیا تھا۔ پہلے کے زمانے میں وراثت، جائیداد کے مسائل کے احکامات آنے سے پہلے وصیت کرنا واجب تھا، اور پھر جب وراثت کے مسائل جو کہ ہم سورہ نساء کے اندر پڑھیں گے، پورے مکمل مسائل اللہ تعالیٰ نے وراثت کے ذکر فرمائے ہیں، تو اس میں بتلایا گیا ہے کہ اب جب وہ وراثت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے تو اس کے بعد یہ وصیت کا مسئلہ آپشنل ہو گیا، چوائس والا ہو گیا۔ اب اس کے تحت کچھ احادیث شریفہ سن لیجئے تاکہ مسائل صحیح طور پر ہم کو سمجھ میں آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وصیت کرنا بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ وصیت کتنے مال میں سے کی جائے؟ وصیت 1/3 مال میں سے کی جائے، 1/3 حصے سے مال کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اب حدیث شریف یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور 2 دن ایسے گزر جائیں کہ اس نے کوئی وصیت نہ لکھی ہو، تو یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں۔ یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس کے پاس مال ہے تو اس کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وصیت کر لے، کچھ نہ کچھ وصیت لکھ دے کہ یہ مال کا کچھ حصہ فلاں شخص کو ملے، یا فلاں چیز کو ملے، فلاں غریب کو ملے، یا فلاں مسلمانوں کو یا ادارے کو یا آرگنائزیشن کو ملے، کچھ نہ کچھ وصیت کر لینی چاہیے۔
اب مسئلہ یہ ہے وصیت کا کہ وصیت کس کو کی جا سکتی ہے، تو یاد رکھ لیں کہ قرآن کریم میں جن رشتہ داروں کا، جن وارثین کا وراثت جس کو ملنے والی ہوتی ہے، ان کو چھوڑ کر، وارثوں کو چھوڑ کر دوسروں کو وصیت کرنا بالکل جائز ہے۔ وارثین کے حق میں حضور کا فرمان ہے کہ وارثین کے لیے وصیت درست نہیں، وارثین کے لیے وصیت نہیں ہے، بلکہ وارثین کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے وصیت آپ کر سکتے ہیں۔ اب کتنی وصیت کی جائے؟ پورا کا پورا مال، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، تو اب کیا وہ 1 کروڑ روپے پورا وصیت کر دے کہ فلاں مدرسے کو وہ مل جائے، یا فلاں جو غریب ہے اس کو مل جائے، یا جو فلاں رشتہ دار ہے اس کو 1 کروڑ روپے دے دیے جائیں؟ تو یہ وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی اولاد بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، ان کا بھی تو حق ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے اصول بتا دیے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، یہ جو اصل جو رشتہ دار ہیں، خونی جو رشتہ دار ہیں، اصل قرآن کریم میں 12 ذکر کیے گئے ہیں، تو ان کو پورا حق دیا جائے جائیداد میں سے۔ اس کے بعد جو مال ہوگا اس میں سے جو 1/3 ہوگا، 1/3 میں سے بٹوارے میں وصیت میں استعمال کیا جائے گا، پورا کا پورا مال وصیت میں نہیں دیا جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سن لیجئے، وصیت کا مسئلہ آپشنل ہو چکا ہے، اب اس کا درجہ واجب نہیں ہے۔ اب اس میں علماء کرام نے اصول یہ بتایا ہے، اگر زیادہ مال ہے، زیادہ آپ کے پاس مال ہے تو وصیت کرنا افضل ہے، بہترین چیز ہے۔ اگر مال بالکل تھوڑا سا ہے تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ مال تھوڑا سا ہے تو اس میں سے وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ جو اصل رشتہ دار ہیں ان کو کم پڑ جائے گا، ان کا حق مارا جائے گا، تو لہٰذا مال کم رہنے کی صورت میں وصیت نہ کرنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور بھی وصیت کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ آیتیں کل ذکر کی جائیں گی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔